علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج یکم محرم الحرام 1435 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ اور ہم سب میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ہیپی نیو ایئر عیسوی کو مناتے ہیں، اور جو ہمارا ہجری سال ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ امام مسجد ہیں تو میں تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ اس دفعہ پہلی دفعہ موجود ہیں جناب غفران احمد قریشی صاحب۔ یہ مسجد گلزار حبیب کے امام مسجد ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے امام مسجد قاری سخاوت حسین نقشبندی صاحب اس دفعہ پھر ہمارے سرپرست ہیں اور اس پروگرام کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حافظ غلام گیلانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف آئے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد الکوثر کے امام مسجد پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ان کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے جناب بلال احمد صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے، تو میں حافظ غلام گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے کہ پھول پیش کرنے کے لیے میری خوش قسمتی کہ میرے پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں میرے ہی والد اور جناب مستری نور اسلام صاحب۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ منقبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ شاعری میں بتائیں۔ تو جناب آپ کے سامنے مستری نور اسلام خراج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، میں چند چیزاں شاہنامہ اسلام حفیظ الندری صاحب تو آج تو 42 سال پہلے یہ واقعہ یاد کی تو شہدائی صاحب یہ شاہنامہ دہلی تو منگایا ہے تو جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے تو زلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے۔ عمر ابن خطاب اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، حجام کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے۔ نہایت صاحب غیرت بہادر تھے، تہمتن تھے، مگر سچے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ سبحان اللہ۔ غریبوں حق پرستوں کو اذیت دیتے رہتے تھے، مسلمان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنج سہتے تھے۔ ابو جہل نے دیکھو یہ نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب میں کیا کروں میرا بھتیجا ہے۔ کوئی بولا غضب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے۔ کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہے جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر کہ دیتا ہوں تمہیں سرحدیے اسلام کا علاقہ۔ بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے۔ چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مقام والا مقام کے قتل کرنے کو۔ نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں۔ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو کہ جس نے خرخجے میں ڈال رکھا ہے ارمبر کو۔ وہ بولے اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو،
کہ ہم شیرہ مسلمان ہو چکی معلوم ہے تم کو؟ ارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے کہ بہن ہوئی تمہارا را چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہن ہوئی کے در آئے۔ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے، جناب وہ پڑھ لیں۔ کہا کیا پڑھ رہی تھی تم؟ وہ بولی تم کو کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکی ہیں، جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دارا۔ نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ نہ مانو گے تو تم دونوں کو سولی پر چڑھائیں گے، بلا تم کو محمد کی غلامی کا چکھائیں گے۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا دے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی میرا سچی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا تھا جس کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت ہو گئی، منہ رہ گئے چکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، بڑی ساتھ میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، خدا واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی تاری۔ وہ دل، وہ سخت دل جو آئینوں فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعائے نور نے اس دل کو یکسر موم کا ڈالا، ہوئی تسکین بہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا۔ عمر اٹھے پہنچے، نبی پاک بیٹھے ہیں، اصحابی بیٹھے ہیں، حضرت حمزہ موجود ہے، آئے۔ عمر آئے مسلح، آ کے دروازے کی دی دستک، اسی انداز میں تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، نظر آئی چمک تلوار کی، روئے عمر دیکھا۔ صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا، ایک فوج کا۔ رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرف اسامہ ہے، عمر ڈر کر کھڑا ہے، ہاتھ میں چمچی سے بول رہا ہے۔ کہا حمزہ نے جاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو۔ عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خود کے محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیل سے سر کاٹ کر چھاتی پہ رکھ دوں گا۔ رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھنے کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں ہے؟ عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے؟ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جب کے آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نہ رہے اللہ کو اکبر کی صدا گونجی۔ شہر تو پہنچے تھے، تماشگیر بیٹھے گئے، عمر ہونے سے اللہ کہنا نبی پاک۔ عمر رخصت ہوئے ایمان لا کر شہر کی جانب، چلے بے خوف ہو کر بانیانے کہر کی جانب۔ وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے، کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سارے۔ عمر آ کر پکارا اے قریش اے فہر کے بیٹو، سنو اے عقل کے اندھو، سنو تقدیر کے ہیٹو۔
یہ بت جھوٹے ہیں سب اور پوجنا بے سود ہے سب کا، خدا واحد جو خالق اور محبوب ہے سب کا۔ کوئی جٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین کوئی، محمد ہے رسول اللہ کے اس میں شک نہیں کوئی۔ نہ ہوگا کچھ بھی حاصل مکر سے حجت سے ہیلے سے، فلاح کے دین و دنیا ہے محمد کے وسیلے۔ حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں، میں توحید و رسالت کا بدل اقرار کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ پل پڑے اس مرد غازی پر، کیا ریچھوں نے حملہ مل کے اس چہرے آزادی پر، مگر وہ مرد میدان میں وفا غالب رہا سب پر، خدا غالب ہوا نام خدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تھے مستری نور اسلام جو میرے والد محترم بھی ہیں۔ آپ کا پہلی دفعہ آپ نے ان کا تعارف بھی سن لیا اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی یوم شہادت کے موقع پر میرے پاس موجود ہیں یہ علماء کرام، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں سخاوت حسین نقشبندی صاحب سے کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ حضرت عمر فاروق کی سیرت کے بارے میں۔ اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا، ہم نے سن لیا، آگے جو ان کی سخاوت ہے، ان کی شجاعت ہے اور ان کے اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم عوام کو آگاہ کرنے کے لیے، شعور پیدا کرنے کے لیے جناب سخاوت حسین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت ہی اچھی کاوش وسیم کی طرف سے اور دیگر اس کے ساتھ جتنے دوست تعاون کرنے والے ہیں ان کی طرف سے، تمامی علماء کرام تشریف لائے، ان دوستوں کا بھی شکریہ۔ سیدنا عمر فاروق کی ذات حضور کے تمامی صحابہ میں سے اس طرح نمایاں تھی جس طرح باقی راتوں کے چاند پہ 14ویں کا چاند نمایاں ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر وہ پہلے شخص ہیں ماشاءاللہ کہ قیامت والے دن جن سے حق مصافحہ فرمائے گا۔ سبحان۔ حق سے علماء کرام نے بہت ساری تعویلیں کی ہیں۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی، ایک علامہ صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو عمر وہ پہلے شخص ہیں جن سے سوائق المورکہ کے اندر روایت ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جن سے اللہ کی ذات مصافحہ فرمائے گی، سبحان اللہ، اور ان کو پکڑ کے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گی۔ ماشاءاللہ۔ عمر جب بولتا ہے حق بولتا ہے، اور عمر کی زبان جب بھی حرکت کرتی ہے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اور خدا کا فرمان عمر کے فرمان کے موافق آ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں جب یہ پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ اگر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان کو، ابو بکر صدیق اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد ابو بکر صدیق کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی وجہ سے عزت ملی، سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی اسلام ہی کی وجہ سے عزت ملی، الغرض حضور کے سارے صحابہ کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی۔ لیکن میرے نبی کی دعا عمر فاروق کی ذات کے متعلق ایک نیا انداز اور ایک نئی سوچ دے رہی ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ یعنی ہر صحابی کو عزت اسلام کی وجہ سے مل رہی ہے، اسلام کو عزت سیدنا عمر فاروق کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وجہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کسی شاعر نے یوں بیان کیا کہ وہ منظر ایسا تھا کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے کو بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے مثال اور لاریب زندگی آپ نے بسر کی۔ جنائی صاحب آپ بھی اس بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ العالمین وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک وبناتک وذریاتک یا شفیع المذنبین۔ آج پھر ایک مرتبہ
ہالی ووڈ کیبل اخلاص والوں کی کاوش اور یہ اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم الحرام، میں ایک تو تمام ناظرین کو اس نئے سال کی آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پہلے دن کے پہلے پروگرام پر یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے سارا سال یوں ہی ہالی ووڈ کیبل والے یہ اسلامی تہواروں پر ایسا اہتمام انتظام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ وسیم بھائی اور ان کے تمام رفقا کو، بھائی کرم وغیرہ کو اس کاوش پر اپنے خزانہ سے وافر خیر عطا فرمائے۔ آج کے دن سے عالم اسلام کو بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ معاشرے میں جو حالات ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اب آپ اسی وقار حضرت علامہ صاحب نے بھی اس پر گفتگو فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل 39 مسلمانوں کی تعداد ہو چکی تھی۔ آپ کی ذات جب دارہ اسلام میں آتی ہے اور اپنے گلے میں مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں آپ، ماشاءاللہ، تو آپ 40ویں کہلاتے ہیں۔ اور جناب عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خطاب کے بیٹے، عمر آپ کا نام ہے اور لقب آپ کا فاروق ہے، اور فاروق اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا۔ اور عمر پاک کی ذات سے متعلق جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ماشاءاللہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غلامی جب اختیار کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں آتے ہیں، تو اس سے قبل مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حکمت عملی تھی، عبادت خفیہ کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، جناب عمر حضور کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے ہیں اور پھر مسلح ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد اعلانیہ عبادت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عمر کے اسلام لانے کے بعد یہ اعلانیہ نماز اور یہ عبادات شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بڑا روب دبدبا عطا کیا ہوا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا روب اتنا تھا، آپ کا جلال اتنا تھا کہ کچھ الفاظ حدیث پاک کے ذہن میں آ رہے ہیں، ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان ابلیس ملعون کے متعلق کہا گیا، شیطان بہتوں کو چھاڑ لیتا ہے، مگر عمر پاک کی جب بات آتی ہے تو فرمایا کہ بے شک شیطان عمر پاک کے سایہ سے بھی بھاگتا ہے۔ عمر پاک کا اتنا روب ہے، اتنا دبدبا ہے کہ شیطان آپ کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اتنا مقام، اتنا روب عطا کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور پوچھے سے کہ جناب بلال احمد جو امام مسجد ہے، مسجد الکوثر کی، کہ جب بارگاہ رسول میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوئے تو ان کی سیرت میں جو فرق آیا، نمایاں فرق، اس بارے میں آپ سے فرمائیں۔
نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم وسیم بھائی، میرے مسلک کے عظیم علماء ذیشان، تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ہم ان نسبتوں کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس وجہ سے یاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے، وہ ایمانی قوت آ جائے، وہ ایمانی جذبہ آ جائے جو سرور کائنات، فخر موجودات، سید عالمیہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا جذبہ تھا، ان کی جو ایمانی قوت تھی۔ میرے محترم جیلانی صاحب، سخاوت نقشبندی صاحب نے پیاری گفتگو فرمائی، ایک بات کر کے پھر دربار رسالت پہ جو حاضر ہوئے، اس کے بعد جو حالات و واقعات ہوئے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے نا دربار رسالت پہ، ماشاءاللہ، کیونکہ رستے میں جو کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، پتھر کو لال بنا سکتی ہے، لال کو پتھر بنا سکتی ہے، چٹانوں سے اللہ کی صدائیں لگوا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ذات بڑی بلند و بالا ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام، دونوں میں سے دو کا نام لیا، مولا عمر بن ہشام ہمیں عطا فرما دے اسلام کی عزت کے لیے، یا عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ لیکن جو طبرانی کی روایت ہے وہ روایت ہے کہ خاص طور پر نامینیٹ فرمایا دونوں جہانوں کے سردار ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاروق کے اعظم بعد میں بنے، پہلے عمر تھے۔ ماشاءاللہ۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا وہ سخت پتھر کیوں موم بن گیا تھا؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس بندے کے لیے، اس عمر کے لیے اس ذات نے دعا مانگی تھی کہ جس کی زبان سے کبھی بھی حق کے خلاف بات نہیں نکلتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہم گنہگاروں کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور وہ زبان جب کھلتی ہے تو پھر فاروق عمر تھے، فاروق بن جایا کرتے ہیں۔ تو وہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے انہیں اسلام کی دولت عطا ہوئی۔ اگر میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لے کر آتے تو عمر پہلوں کی طرح عمر رہتے، فاروق نہیں بن سکتے تھے۔ فاروق تب بنے، حق و باطل میں فرق کرنے والے تب بنے کیونکہ ان کو مانگا اس ہستی نے جو رب کی بھی محبوب ہستی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آ گئے تو پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ طریق الخلفاء کی روایت ہے کہ سب ہستیوں نے ہجرت کی، لیکن جس طرح ہجرت عمر فاروق نے کی اس طرح کسی نے بھی نہیں کی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔